محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کے اپنے اس بیان میں میں آپ حضرات کے سامنے اعتکاف کے تعلق سے چند ضروری باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات ہماری گفتگو کو پورا سنیں گے اور ہماری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اگر آپ حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے ہماری یہ گفتگو بہت بہتر ثابت ہوگی۔ اسی لیے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہماری گفتگو کو برابر سنیں اور دھیان سے سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کچھ آپ سمجھیں کچھ۔ ویسے انشاءاللہ العزیز میں نے کوشش کیا ہے ہر ایک گفتگو میں، ہر ایک بیان میں، کہ میں آسان لفظوں میں آپ حضرات سے باتیں کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسا کہ خود اس کا ارشاد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے اور اس کے حکم کی بجا لانے کو۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کی تعمیر، مسجدوں کی تعمیر اور اپنی جائز کمائی سے طالبان علوم دینیہ کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی عبادت کے بے شمار طریقے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، وہیں اس میں اعتکاف کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ہم اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تاکہ اس کے سننے کے بعد دلوں میں اعتکاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اعتکاف کا لغوی معنی علامہ اصفہانی نے تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنا بیان فرمایا ہے، اور شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیان کردہ احادیث میں کانا یعتکفو کا لفظ آیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف پر مداومت اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بالاستمرار اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر ترکی خیمے کے اندر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے نکال کر فرمایا، میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آنے والا آیا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، میں نے اس رات کی صبح اپنے آپ کو گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت ٹپکنے لگی اور میری آنکھوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں کی صبح کو دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر گیلی مٹی کا اثر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خلوص کے ساتھ اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب درج فرمائے گا اور اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت مؤکدہ، نفل۔ اعتکاف واجب نذر کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ بندہ یہ نذر مانے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن یا 1 ہفتہ یا 1 ماہ اعتکاف کروں گا۔ دوم یہ کہ یہ نذر مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو متعینہ ایام میں اعتکاف کروں گا، تو اس صورت میں اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اعتکاف سنت مؤکدہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ اگر شہر کے ایک شخص نے بھی کر لیا تو سارے لوگ بری و ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے نہ کیا تو سب جواب دہی کے مستحق ہوں گے۔ اعتکاف نفل، بیان کردہ 2 اقسام کے علاوہ اعتکاف کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اعتکاف نفل ہیں۔ اعتکاف واجب، سنت مؤکدہ اور نفل میں فرق یہ ہے کہ اعتکاف واجب اور سنت مؤکدہ میں روزہ شرط ہے کہ بغیر روزہ کے یہ اعتکاف نہیں مانے جائیں گے، مگر نفل اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے، بلکہ وہ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں یا اپنی زبان سے ان الفاظ کو دہرا لیں: بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اس کے بعد اگر مسجد میں بیٹھے بھی رہیں گے تو عبادت کا ثواب نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اعتکاف واجب اور سنت مؤکدہ میں بلا عذر مسجد سے نکلنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مگر اعتکاف نفل میں بلا عذر بھی مسجد سے نکل سکتے ہیں، پھر جب دوبارہ مسجد میں داخل ہوں گے تو اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویسے تو ہم اعتکاف میں عبادت کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، مگر چند مخصوص اعمال ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ اعمال اعتکاف میں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرا ہوا پائیں گے۔ نماز پنجگانہ کی باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی کریں، امامہ شریف باندھ کر نماز پڑھیں، روزانہ کم از کم 3 پارے قرآن مقدس کی تلاوت کریں تاکہ اعتکاف ختم ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے۔ قرآن مقدسہ کا ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان سے مطالعہ کریں۔ کنز الایمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ آپ حضرات مطالعہ کریں۔ مقررہ وقت میں علماء اہل سنت کی چند مخصوص کتابوں کا مطالعہ کریں جن کے ذریعے علم دین حاصل ہو۔ اگر ممکن ہو تو چند مخصوص لوگوں سے مقررہ اوقات میں پند و نصیحت کی باتیں کریں۔ مخصوص وقت میں درود شریف کا ورد کریں۔ رات میں نوافل کی کثرت کریں۔ ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ نوافل پڑھیں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں باقی ہوں تو انہیں ادا کریں۔ توبہ و استغفار کریں۔ اپنی اور ساری امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی دعا کریں۔ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا ہونے اور ساری عمر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرنے اور موت کے وقت ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اعتکاف میں اگر ہم یہ اعمال کر رہے ہیں تو ان کی برکت سے ہم نیکیوں کا ذخیرہ اپنے دامن میں اکٹھا کر لیں گے اور ہمیں عبادت میں لطف بھی آئے گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اوراد و وظائف
ہمارے اسلاف کا معمول رہا ہے، اس کے بے شمار فوائد و فضائل ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کے ذکر کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور ذکر خدا کے حوالے سے خود خدا کریم کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر دن اور ہر رات کے لیے چند وظائف مقرر کر لینا چاہیے کہ اس کی پابندی کریں، مگر ماہ رمضان المبارک میں جب ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی، اس وقت ہمیں خصوصاً یہ اوراد و وظائف کرنے چاہیے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کوئی ہر روز 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے ہر مہم کو کفایت کرے گا، خواہ وہ اس قول میں سچا ہو یا جھوٹا، یعنی خواہ توکل رکھتا ہو یا نہیں۔ کسی نے خواب میں عتبہ غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا میں اس دعا کی باعث جنت میں داخل ہوا، اللہم یا ہادی المضلین و یا رحم المذنبین و مقبل اطرات العاصرین ارحم عبدک ذا الخطر العظیم والمسلمین کلہم اجمعین فاجعلنا مع الاحیاء المرزوقین الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین یا رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ میں نماز پڑھوں اس جگہ میرا بیٹھا رہنا اور نماز سے لے کر آفتاب نکلنے تک ذکر الہی کرنا مجھے اس بات سے محبوب تر ہے کہ 4 غلام آزاد کروں۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، وہیں بیٹھا رہوں، ذکر کروں اللہ کا، اسی میں مشغول رہوں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو مجھے یہ 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بیان کردہ حدیث شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خصوصاً اعتکاف کی حالت میں نماز کے بعد ان کلمات کو بکثرت دہرا لینا چاہیے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس ذکر کو ایک مرتبہ اور میں بیان کر دے رہا ہوں تاکہ جو حضرات اسے یاد کرنا چاہیں آسانی کے ساتھ انہیں یاد ہو جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں، چند اوراد و وظائف میں نے بیان فرمائے کتاب و سنت کے حوالے سے، لہٰذا آپ حضرات کی بارگاہ میں مؤدبانہ اپیل ہے کہ جو حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ حضرات ان تمام باتوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا دامن نیکیوں سے بھر جائے گا اور آپ یہاں بھی سرخرو ہوں گے اور میدان قیامت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال کرے، ہماری رزق میں، ہماری روزیوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ میرے عزیز، اگر ہماری باتیں آپ حضرات کو اچھی لگیں تو ہماری ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری باتیں اور دیگر لوگوں تک پہنچ سکیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ ہماری یہ باتیں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ میرے عزیز، یا کوئی مشورہ اگر دینا چاہیں تو آپ حضرات کمنٹ کے ذریعے ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی باتوں کو تسلیم کریں گے اور جو مشورہ ہوگا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح کی اچھی ویڈیوز پانے کے لیے، جانکاری بھری ویڈیوز پانے کے لیے آپ حضرات ہمارے چینل اسلام کی آواز کو سبسکرائب کریں،
تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔